بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن یہ سورت جتنی زیادہ مختصر ہے فضیلت اور طاقت کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ بڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے بچے کو یہ سورہ کوثر یاد ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک بے حد طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ 100% مستند وظیفہ ہے، اور صرف 3 دن کے اندر یہ وظیفہ آپ کی زندگی اور قسمت کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کی ہر مراد اور ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ سورۃ الکوثر کے اس وظیفے کو آپ مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر بڑا گھر، بڑا بنگلہ، گاڑی یا کسی اور خواہش کا حصول ہو تب بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ اس وظیفے سے دشمن کے شر سے بچنے یا دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے رشتے کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی آپ کی دعا ہے یا آپ کی کوئی ایسی تمنا ہے یا حاجت ہے جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، تو اس دعا اور حاجت کی قبولیت کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یا آپ بے اولاد ہیں تو اس کو اولاد کے مقصد کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے یا بڑی سی بڑی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ اونچا وظائف اور عملیات میں سے ہے جو کہ فقیر کو بادشاہ اور بد نصیب کو قسمت والا بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ بھی صرف 3 دن کے اندر آپ اس کے کمالات دیکھ سکتے ہیں۔ ایمان والو، جو بھی چیز عقیدے سے کی جائے وہ ضرور ملتی ہے۔ سورہ کوثر کو اگر قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن طاقتور ترین سورہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سورۃ الکوثر کی اس فضیلت کی وجہ اس کا پس منظر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و غم دور کرنے اور آپ کو دلاسا دینے کے لیے اتارا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوان بیٹا وفات پا گیا تو اس کے بعد آپ رنجیدہ اور غمگین ہو گئے، لیکن مشرکین نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو آپ کو ابتر کہتے ہیں وہ خود ابتر ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اصل میں ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، وہ بے نام ہو جائیں گے اور آپ کا نام تا قیامت باقی رہے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چشمہ عطا کیا جائے گا، جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کی بخشش کروائیں گے۔ اس چشمے کا نام بھی کوثر ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، اب سورہ کوثر کے وظیفے کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن انتہائی مجرب اور برکت والا طاقت والا وظیفہ ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لے گا، وہ 3 دن کے اندر اندر اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے
کرشمات اور معجزات ہوتے دیکھے گا کہ اسے خود بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے گا۔ اس وظیفے کو آپ دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بڑا گھر یا بڑی گاڑی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا من پسند رشتہ چاہتے ہیں تو تب بھی یہ نیت رکھ کر کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی حاجت ہے یا کوئی ایسی دعا ہے جو کہ قبول نہیں ہو رہی، اس کی قبولیت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یا آپ کو کوئی ایسا بڑا مسئلہ درپیش آ گیا ہے کہ آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی کارآمد اور مجرب ہے۔ یعنی آپ اپنے کسی بھی مقصد یا حاجت یا دعا کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے کسی مخصوص دن شروع نہیں کرنا۔ اب اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کر دیں، چاہیں تو اتوار والے دن شروع کریں، چاہے تو پیر یا جمعرات یا جمعے کی رات کو، کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کریں۔ لیکن جب آپ نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ 3 دن لگاتار اس وظیفے کو کر لیا تو آپ کو اپنی مراد پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو جمعے والے دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ جائے نماز پر ہی بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دل میں اس حاجت کے بارے میں یا اس مسئلے کے بارے میں یا خواہش کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جس کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لیے یا کوئی گاڑی حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو اپنے اس مقصد کو اپنی سوچ میں لے آئیے۔ یا اگر کسی اور مسئلے کے لیے جیسا کہ اپنے رشتے کے لیے، یا اپنے دل میں رکھ لیں اس کا خیال کہ اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند جگہ آپ کا رشتہ کروا دیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹا درود پڑھ لیں، اور اس کے بعد 11 بار آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس دوران آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت ضرور رکھنی ہے جس کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جب آپ 11 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد جمعے والے دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھنا ہے اور 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 بار ہی سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کر لیں۔ یعنی جو پھر آپ کا عمل ہے یا آپ جس عمل کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جمعے کے بعد ہفتے کا دن آئے گا۔ ہفتے کے دن پھر سے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھیں۔ پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور 11 بار ہی سورہ کوثر، اور اس کے بعد پھر سے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو دل میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد بہن بھائیوں، ہفتے والے دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کریں گے تو 11 بار درود ابراہیمی، پھر 11 بار سورہ کوثر، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ ہفتے کے بعد اتوار والے دن بھی آپ نے یہی عمل دہرانا ہے، یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہو اس پریشانی کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کر لینی ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ تمام عمل اتوار والے دن کرنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ والو، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ بے حد طاقتور اور مستند وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو پہلی بار میں ہی آپ کا جو مقصد ہوگا، جو حاجت ہوگی، جو مسئلہ ہوگا یا پریشانی ہوگی وہ اللہ کے کرم سے حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلی بار میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ نے اگلے ہفتے پھر سے ایک بار اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور تب تک اس وظیفے کو کرتے رہیں جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے۔
میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے، آمین الہ آمین۔